الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان اعمال کی توفیق دیں جو ان کو پسند آ جائے اور جس سے اللہ تعالی راضی ہو۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ امید ہے آنے سے پہلے آپ سب نے نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ انشاءاللہ شہر رمضان کی بک انشاءاللہ استقبال رمضان دیکھیں گے، پیج نمبر 5۔ استقبال رمضان دعاؤں کے ساتھ رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ کیونکہ آمد رمضان کا فیصلہ چاند دیکھنے پر ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو افطار کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 روزے پورے کرو۔ تو کیا بات پتہ چلی؟ نمبر 1 کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر موسم جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، بادل آئے ہوئے ہیں، تو ایسے موقع پر ڈاؤٹ ہے کہ 30 رکھیں یا 29، ایسے موقع پر آپ 30 کریں گے، کیونکہ اب موسم جو ہے وہ ابر آلود ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ بادل آئے ہوئے ہیں، لیکن اگر کلیئر ہے تو انشاءاللہ آپ کو چاند دیکھ کے پتہ ہی چل جائے گا کہ 29 ڈیز رمضان کے ہیں یا 30 ڈیز ہیں۔ پھر آگے دیکھیں کہ رمضان کا استقبال خوشی اور دعاؤں کے ساتھ کریں، اور چاند دیکھ کر درج ذیل دعا مانگیں۔ تو دوسرا کام کیا کہ خوشی سے رمضان کا استقبال کرنا ہے، اور اس خوشی میں جو دعا کے الفاظ کہنے ہیں وہ یہ ہیں: اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، جن بہنوں کو یاد ہے اچھی بات ہے، نہیں یاد ہے تو آپ دیکھ کر انشاءاللہ رمضان کا استقبال کیجیے، دیکھ کے پڑھیے، اور اگر آپ یاد کر سکتے ہیں تو پلیز اس کو یاد کر لیجیے۔ یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اسی طرح ایک اور دعا آتی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ اے اللہ، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ یہ چاند ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے چاند ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اللہ کرے ہمارا یہ رمضان گزشتہ تمام رمضانوں سے زیادہ بہتر ہو، آمین۔ تو آپ نے جو کرنے کا کام ہے انشاءاللہ چاند دیکھنا ہے، خوشی سے استقبال کرنا ہے، اور پھر آپ نے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے، اللہم آمین۔ انشاءاللہ اپنے جز کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہمارا جز نمبر الحمدللہ 4 ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا
تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ جب تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو گے اسے بخوبی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب دیکھیے کہ سورہ آل عمران میں جن ٹاپک کو خاص اہمیت کے ساتھ بیان کیا ان میں سے ایک ٹاپک کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ چوتھی پاری کے آغاز میں دیکھیے اس ٹاپک کے مناسبت سے مجھے اور آپ کو ایک رہنمائی دی جا رہی ہے۔ ویسے تو میں اور آپ خرچ کرتے ہیں، لیکن یہاں بھی جس خرچ کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کا کمال درجہ، ایٹ ٹاپ موسٹ نیکی۔ آپ اس نیکی کو اس درجے کو اس وقت تک حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ اپنی محبوب چیز کو نہ لگایا جائے۔ دیکھیے کوئی بھی آپ کا ایک مطلوب ہوتا ہے نا، حاصل ہوتا ہے، اس مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے محبوب چیز کی قربانی اور اظہار کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رہنمائی دے رہے ہیں کہ میں اور آپ اپنی محبوب پسندیدہ چیز سسٹر فاطمہ آپ کا مائک میوٹ ہے۔ کرنے والا بنا دی۔ اللہم آمین۔ انشاءاللہ اپنے جز کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہمارا جز نمبر الحمدللہ 4 ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا وما تنفقوا من شيء علیم۔ جب تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو گے اسے بخوبی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب دیکھیے کہ سورہ آل عمران میں جن ٹاپک کو خاص اہمیت کے ساتھ بیان کیا ان میں سے ایک ٹاپک کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ چوتھی پاری کے آغاز میں دیکھیے اس ٹاپک کے مناسبت سے مجھے اور آپ کو ایک رہنمائی دی جا رہی ہے۔ ویسے تو میں اور آپ خرچ کرتے ہیں، لیکن یہاں بھی جس خرچ کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کا کمال درجہ، ایٹ ٹاپ موسٹ نیکی۔ آپ اس نیکی کو اس درجے کو اس وقت تک حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ اپنی محبوب چیز کو نہ لگایا جائے۔ دیکھیے کوئی بھی آپ کا ایک مطلوب ہوتا ہے نا، حاصل ہوتا ہے، اس مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے محبوب چیز کی قربانی اور اظہار کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رہنمائی دے رہے ہیں کہ میں اور آپ اپنی محبوب پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں لگائیں۔ آپ دیکھیں کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ آیت سنی تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا محبوب مال بیرحا کا باغ وہ اللہ کے نبی کو ہبا کیا، اور اس کے ساتھ دیکھیں عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اپنی سب سے قیمتی جو ایک شے تھی وہ ان کی رومی لانڈی تھی، وہ انہوں نے اس کو آزاد کر دیا۔ میں اور آپ کئی دفعہ یہ آیت سن چکے ہیں نا، لیکن جب یاد رکھیے بار بار سوچیے ہم خرچ تو کرتے ہیں، تو کیا میں اور آپ ٹاپ آف دا لیول کی نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو آج ہی انشاءاللہ آپ نے محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں دینی ہے۔ اسی طرح دیکھیں یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، کہا تو یہ جاتا ہے کہ ان کو کوئی عرق النساء کی بیماری تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر جسے کہا جائے اونٹ کا گوشت اور دودھ مطلب اس کو چھوڑ دیا تھا، اپنے اوپر حرام کیا تھا، کیونکہ یہ لوگ جو اعتراض کرتے تھے نا کہ بنی اسرائیل کے یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام کیوں کر لیا ہے، یہ جو کھانے کی چیزیں، اصل بات ہے کہ انہوں نے اپنی اس بیماری کی وجہ سے کیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان دونوں چیزوں کو اپنے اوپر بطور نظر مانی تھی نا، کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں نیکی کا ٹاپ موسٹ ہے، جسے کہا جائے لیول کی نیکی کرنا چاہتے ہیں تو وہ چیز جو بہت محبوب ہو
ہوتی ہے، پھر انسان وہ اللہ کی خاطر چھوڑ دیتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ پھر آپ دیکھیے کہ آگے اور بھی بہت سارے ٹاپک ہیں، جس میں سے دیکھیے جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو اللہ کے نبی نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے بجائے کعبے کو اپنا قبلہ ٹھہرا لیا۔ تو اس پر اہل کتاب نے بڑا شور کیا، وہ کہنے لگے بیت المقدس جو ہے وہ کعبے سے افضل ہے اور اسے زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرماتے ہوئے بیت الحرام کی 3 کوالٹیز بیان کر دی۔ پہلی یہ کہ اس روئے زمین پر کعبہ سب سے پہلا عبادت گاہ ہے۔ دوسری یہ کہ اس میں ایسی واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں جو اس کے شرف اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، جس میں خاص کر دیکھیے مقام ابراہیم ہے، زمزم ہے، حتیم شامل ہے۔ تیسری یہ کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پورے عالم میں یہ جو کعبہ ہے، کعبے سے زیادہ شرف والی کوئی عمارت نہیں، اور اس کی تعمیر تو دیکھیے اس کی تعمیر کا حکم اللہ رب العزت نے دیا، اس کا نقشہ جبریل علیہ السلام نے بنایا، اور اس کی تعمیر کس نے کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور اس تعمیر میں جو معاون ثابت ہوئے وہ آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام۔ دنیا بھر میں یہی وہ عبادت گاہ ہے جس کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا حکم مسلمانوں کو دیا گیا، اور جو شخص سفر وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور وجوب حج کی دوسری شرائط بھی جس میں پائی جاتی ہیں تو اس پر فوراً حج کر لینا فرض ہے۔ جو بھی کنڈیشنز ہیں آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں، تو انشاءاللہ جب فرض ہو جائے تو اس میں آپ بلا وجہ تاخیر نہ کریں، ورنہ انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ یعنی جو شخص استطاعت رکھتا ہو پھر جان بوجھ کر حج کا ارادہ نہ کرے اور اس سے غافل رہے تو ایسے شخص کے لیے حدیث میں بڑی سخت الفاظ وارد ہوئے، یعنی یہ کہ اللہ کو کچھ پرواہ نہیں ہے کہ ایسا شخص یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اب آگے سے دیکھیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان پر کسی وقت بھی کوئی ایسا لمحہ نہ آنا چاہیے کہ جب کہ وہ اللہ کے خوف سے غافل ہو، کیونکہ موت کے وقت کا کسی کو علم نہیں، اور اللہ سے ڈرنے کا ایسا ہی حق ہونا چاہیے کہ جن جن اوامر کا اس نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے اور جن نواہی سے روکا ہے انہیں ٹھیک ٹھیک اور بر وقت بجا لانا چاہیے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بندہ ہر وقت ہر حال میں اللہ سے تعلق رکھے، اس کے عقاب سے ڈرتا رہے، اس کی عظمت و جلال کا اعتراف اس کی دل و دماغ پر مسلط رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ میں اور آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں جیسا کہ حق ہے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ یہ دعا بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ پھر یہی کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو اور گروہ در گروہ تقسیم نہ ہو جاؤ، یعنی بیسیکلی آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ آج آپ دیکھیے کتنے فرقے بن گئے نا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں تمہارے پاس 2 بہت ہی بھاری اور عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب جو اللہ کی رسی ہے، جو اس کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو میرے اور آپ کے لیے گمراہی سے بچنے کے لیے کیا کہ یاد رکھیے جہاں سنت یعنی جہاں قرآن کا مطالعہ وہاں ساتھ ساتھ سنت کو بھی جسے کہا جائے اپنی زندگی میں عمل میں لانا ہے۔ جب تک میں اور آپ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامیں گے انشاءاللہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے۔ پھر آپ دیکھیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حقا یعنی حقا تقوی یعنی اللہ سے ڈرنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، بلایا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے اور کفرانی نعمت نہ کی جائے۔ یہ ہے حق تلاوتی، یہ ہے حق تقوی، مراد ڈرنے کا اللہ تعالیٰ سے حق۔ پھر آگے بتایا کہ امت مسلمہ تمام امتوں سے افضل و بہترین امت ہے، اور اس کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دوسری امتوں کے برعکس یہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتی ہے جن پر ایمان رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور کیا کرتی ہے؟ عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتی ہے۔
جو دینی ذمہ داری اور مذہبی فریضہ ہم سب کا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا شمار اس امت میں سے ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس بارے میں اللہ کی شرط کو پورا کرے۔ اور وہ شرط کیا ہے یا کیوں بہترین امت ہے؟ نمبر 1، نیک باتوں کا حکم دے گی، اور پھر کیا؟ برائی سے روکیں گے، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ مراد ہے کہ یہ وہ امت ہے جو تمام چیزوں پر ایمان رکھتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج میں اور آپ الحمدللہ کسی کو مانے اور دوسری چیزوں کو نہ مانے تو کیسے ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے نا؟ اسی لیے کہا تم سب سے اچھے لوگ ہو، اس لیے کہ تمہیں اللہ نے اس لیے دنیا میں بھیجا کہ تم باقی تمام نوع انسان کو بھلائی کا حکم دو، ان کو برائی سے روکو، اور اللہ پر اور ان تمام چیزوں پر ایمان لے آؤ جن پر اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ تو میں اور آپ کتنی خوش نصیب ہیں۔ آج میں اور آپ اگر اس فریضے کو ادا نہیں کریں گے تو کتنی پکڑ ہے ہماری۔ آپ دیکھیے کہ ایک وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر فضیلت بخشی تھی، مگر ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ فریضہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو ترک کیا، بلکہ خود بھی بے شمار بڑے بڑے جرائم میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ساری دنیا کی امامت و قیادت کی ذمہ داری ان سے چھین کر امت مسلمہ کے حوالے کر دی۔ تو مجھے اور آپ کو جو فضیلت حاصل ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کام۔ اور وہ کام کیا ہے کہ تمام چیزوں پر جس پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کو کہا ہے، ان سب پر ایمان لانا۔ جب تک امت میں یہ تینوں خصوصیات موجود رہیں گی، وہ فضیلت اور اللہ کی خصوصی عنایت کا حقدار رہے گی۔ اگر آج میں اور آپ تمام چیزوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف یا نہیں عن المنکر نہیں کرتے تو کس قدر پکڑ ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ امت کا کوئی گروہ یا فرد ان تینوں اوصاف سے محروم ہو گیا تو یاد رکھیے، اگر یہ کوئی بھی امت میں پیدا ہونے کے باوجود ایمان نہیں لاتا، امر بالمعروف نہیں کرتا، نہیں عن المنکر نہیں کرتا، تو وہ فضیلت کا حقدار نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے، پھر تم اسے دعائیں مانگو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج آپ دیکھیے کتنی عرصے تک پینڈمک میں لوگ شکار ہیں، کتنا زیادہ گلوبل سطح پر جو تباہ کاری ہے، جو فساد برپا ہے۔ آج ہر جگہ دعائیں مانگی جا رہی، دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے مجھے اور آپ کو فضیلت دی تھی، جس امت کو فضیلت دی تھی، آج امت نے وہ کام چھوڑ دیا۔ آج امت اپنے اپنے مسلکوں میں بڑھ گئی، اپنے اپنے جیسے کہا جائے فرقوں میں بڑھ گئی، تو جو کرنے کا کام ہے پھر وہ پیچھے چلا گیا۔ تو اسی وجہ سے آج دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ضرورت کس بات کی ہے کہ جس وجہ سے مجھے اور آپ کو فضیلت ملی ہے، ان تینوں فضیلت کو لکھیے اور اپنا جسے کہا جائے محاسبہ کیجیے، آپ کس لیول پر یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس فضیلت کے حقدار ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو اللہ سے دعا مانگے اور اس امت کی جو فضیلت جس وجہ سے ہے ان کاموں کو کیجیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ قرآن کا کتنا خوبصورت مزاج ہے نا، کہ تمام جسے کہا ہے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں، یعنی تمام جتنے بھی بنی اسرائیل ہے، یہود جو ہیں، جن پر اللہ کی طرف سے ذلت کی مار پڑی، تو کچھ سب غضب الہی کے مستحق نہیں ہوئے، بلکہ کچھ ایسے ہیں جو اللہ کو جسے کہا جائے مطلب ایک حق پر قائم ہے، جو راتوں کے وقت میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ وہ یسارعون فی الخیرات۔ یہاں پہ رک کر دیکھیں میں اور آپ نیکی میں کیا جلدی کرتے ہیں۔ دیکھیں نیکی کے موقع کہتے ہیں نا، گائیڈنس ڈیلے گائیڈنس ڈینائی، سیم اسی طرح اگر آپ نیکی کو ڈیلے کریں گے تو نیکی بھی آپ سے چلی جائے گی۔ تو ضروری ہے کہ میں اور آپ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں،
جلدی کریں۔ آپ دیکھیے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے جو ساتھی یا نجاشی کو دیکھے جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا، ان سب میں وہ سب خوبیاں موجود تھی جو نیکوکار مسلمانوں میں تھی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ سارے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں، کچھ اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں جو آج مسلمان کرتے ہیں، اور یہ دراصل ہر اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کرنے کو کہا۔ پھر آگے سے اللہ تعالیٰ نے کفار کی خرچ کرنے کی مثال بیان کر دی اور بتا دیا کہ یہ کفار جو خرچ کریں گے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی جس میں پالا تھا جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے جسے کہا جائے تہس نہس کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ کیا کرتے تھے، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یاد رکھیے یہ دنیا دار الامر ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ اس دنیا میں انسان جو کچھ بوئے گا وہ عالم آخرت میں کاٹے گا، مگر دنیا میں بوئی بھی کھیتی کی جسے کہا جائے جو اس کو کھیتی کو اگر آپ کو بہت اچھا کرنا ہے تو اس کی کچھ شرائط ہیں، اور وہ شرائط کیا، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ کل آخرت کی کھیتی آپ کی بہت سرسبز و شاداب ہو جائے تو اس کے لیے کچھ آپ کو کام کرنے ہوں گے۔ نمبر 1 وہ کام کیا کرنا ہوگا، اللہ اور آخرت پر ایمان اور خلوص نیت کے ساتھ جو بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اور تیسرا کام اللہ کے نبی کی اتباع یعنی کتاب و سنت کی پیروی، اور ساتھ ساتھ یعنی کون کون سے کاموں میں، یعنی صدقہ و خیرات کریں جو بھی شریعت کی طرف سے میرے اور آپ کے پاس ہدایت ہے، تو الحمدللہ اس کو قرآن و سنت کے مطابق کیا جائے، تبھی جا کے آخرت میں انشاءاللہ آپ اس کھیتی کو کاٹیں گے جو جسے کہا جائے جو آپ دنیا میں بوئیں گے۔ اب آگے سے دیکھیے کہ کیا منافقین اور کفار سے قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا اور اس کے 4 اسباب بتائے گئے۔ قلبی دوستی، دلی دوستی، یاد رکھیے وہ دوستی ہوتی ہے جو انسان کے دین پر اثر انداز ہوتی ہے، انسان ان کی طرز زندگی کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے لگتا ہے، انہی کی طرح کا ہیئر اسٹائل، انہی کی طرح کی چال ڈھال، انہی کی طرح کا جسے کہا جائے گیٹ اپ، ہر چیز میں نا انسان کاپی کر رہا ہوتا ہے کفار کو، منافقین کو۔ حدیث کا مفہوم آتے ہیں نا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو ایسی دوستی جس سے انسان اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے منع کیا گیا، اور اس کے 4 اسباب بھی بتائے گئے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ یہ کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، دوسرا یہ کہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے مصیبت اور پریشانی لاحق ہو، تیسرا یہ کہ ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے تمہارے لیے بغض و عداوت ظاہر ہوتا ہے، چوتھا یہ کہ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے نا وہ ان کی اعلانیہ باتوں سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس کلام کے ذریعے سے کھول کھول کے یہ باتیں بتا دی ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہمارے بچے کیوں اتنا کفار کے ساتھ ایسیمولیٹ ہوتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ آج قرآن ان کی زندگی میں نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ ان کو دوست بنائے، ان کی زندگی کا رنگ ہمارے بچوں کی زندگی میں آ رہا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ بچوں کو صحیح معنوں میں قرآن کا صحیح مطالعہ دیں، کہ ان کو پتہ چلے کہ دوستی کس سے جائز ہے کس سے نہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جہاں دلی دوستی کرنے سے منع کیا گیا، آگے غزوہ بدر کا ذکر کر دیا گیا جو کہ تمام اسلامی غزوات کے اندر بہت اہمیت کا حامل ہے، اور کیسے صحابہ کی جو جرأت تھی، بہادری تھی، اس کی انوکھی مثال ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدرت اور غیبی مدد کے مظاہرے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور ان کے پاس جو اسلحہ تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن دیکھیے اس غزوے سے 2 بڑے سبق مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ پہلا سبق یہ تھا کہ یہ جنگ میں فتح صرف اسلحہ کی کثرت اور افادی قوت کی بنا پر حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی بنیادی شرط کیا ہے؟ اگر میں اور آپ فتح چاہتے تو ایمان و یقین، اتباع اور استقامت ہے۔ آج بھی دیکھیے جتنا زیادہ اسلحہ ہو یا افراد کی قوت زیادہ ہو تو یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ اس بنیاد پر جنگ جیتی جا سکے۔ اصل جو بنیاد ہے وہ ایمان و یقین ہے، اتباع اور استقامت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب تک مسلمان حق پر ثابت قدم رہیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو انہیں اللہ کی مدد حاصل رہے گی اور وہ غالب رہیں گے۔ آج کیوں نہیں اللہ کی مدد آتی؟ آج کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ مسلمان حق
حق پر ثابت قدم نہیں ہیں، انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑا، تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ آج مسلمان تو خود فرقوں میں جسے کہا جائے بٹ گئے نا، اور ایک دوسرے کی لیگ پلنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کتنی دعائیں لوگ کرتے ہیں نا، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ کی مدد نہیں آتی، جگہ جگہ پہ ڈیزاسٹر آتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کئی جگہ اس طرح کے ظلم ہے کہ جسے کہا جائے کوئی کسی کی مدد نہیں کر رہا۔ تو اللہ کی مدد کیسے آئے کہ میں اور آپ جب اللہ کی رسی کو بلا کر اس دنیا میں زندگی گزاریں گے تو ظاہر بات ہے ہم کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ تو شرط ہی دوسری یہ ہے کہ میں اور آپ ثابت قدمی اختیار کریں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آئے گی اور انشاءاللہ مسلمان غالب رہیں گے۔ آپ دیکھیے کہ غزوہ بدر کا ذکر سورہ آل عمران میں جو کیا گیا وہ محض حوالے کے طور پر آئے، ورنہ اصل میں یہاں غزوہ احد کا ذکر مقصود ہے، جو کہ کہا جائے کہ 55 آیات میں مکمل ہوا، اور ان آیات میں شکست کے اسباب اور حکمتیں بیان کی گئی ہیں، اور تنبیہ بھی ہے، تنقید بھی ہے، تعریف بھی ہے۔ آپ دیکھیے کہ تاریخ اسلام سے آپ جو لوگ جانتے ہیں، یعنی جو تھوڑی بھی عقل رکھتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں قریش ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوئے تھے۔ انہوں نے اس شکست کا انتقام لینے کے لیے بھرپور تیاری کے بعد شوال 3 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ چڑھائی کر دی۔ اب کیا ہوا؟ قریش کا لشکر 3000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا، جس میں 200 گھڑ سوار تھے، 700 زرہ پوش اور 3000 اونٹیں، 500 عورتیں بھی تھیں۔ قریش کے 3000 کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 سواروں کو ایک دستے پر عقب کی پہاڑی پر متعین فرما دیا۔ اس پہاڑی کو جبل رما کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس دستے کو تاکید فرما دی تھی کہ فتح ہو یا شکست کسی صورت بھی یہاں سے نہ ہٹے، یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشیں نوچ رہے ہیں تو بھی یہاں سے نہ ہٹنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی مجاہدین کو میدان میں اس طرح سے پھیلا دیا تھا کہ قریش کے لشکر دو بدو مقابلہ کرنے پر مجبور ہو گیا، اور اس کے لیے کیا ہوا؟ اپنے سواروں کو استعمال کرنا ممکن نہ رہا۔ انفرادی مقابلے میں قریش کے 8 علمبردار قتل ہو گئے، جس سے قریشی لشکر کی ہمتیں کیا ہو گئی؟ پست ہو گئیں۔ علی رضی اللہ عنہ، حمزہ رضی اللہ عنہ اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اجمعین جیسے اس جنگجو قسم کے حملے سے اس قدر شدید تھے کہ مشرکوں کے قدم اکھڑ گئے، یعنی انہوں نے اتنی زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ قریشی لشکر کی شکست دیکھ کر جبل رما کے تیر اندازوں نے بھی کیا کی؟ اپنی جگہ چھوڑ دی، اور کہتے ہیں کہ 10 مجاہدین کے سوا سب مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ خالد بن ولید اس وقت ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، جو کہ اب تک عقب سے حملہ کرنے میں ناکام رہے تھے۔ انہیں کیا موقع مل گیا؟ سنہری موقع ہاتھ آ گیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ جبل نمات پر موجود چند تیر اندازوں کو روکتے ہوئے زوردار حملہ کر دیا۔ اسلامی فوج اس شدید حملے سے غافل تھی۔ ادھر جب بھاگتے ہوئے قریشی پیادے کے سپاہیوں کو اس حملے کی خبر ملی تو وہ بھی پلٹ پڑے۔ اب اسلامی لشکر دو طرفہ حملے کا شکار ہو گیا۔ یوں بظاہر ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس لڑائی میں دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ 22 مشرک قتل ہوئے، جبکہ دوسری طرف 70 صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ آپ دیکھیے قریشی لشکر اس پوزیشن میں تھا کہ اگر اللہ اس کے دلوں کو نہ پھیر دیتا تو وہ اسلامی لشکر کا مکمل خاتمہ کر سکتا تھا، لیکن دیکھیے موقع ملنے کے باوجود وہ ادھوری فتح ہی پر اکتفا کرتے ہوئے مکے لوٹتا ہوا نظر آیا۔ اب دیکھیے موقع تھا کہ تمام مسلمانوں کو ختم کر سکتے تھے، لیکن اللہ کیسے لوگوں کے دلوں کو پھیر دیتا ہے نا۔ تو اصل بات ہے کہ اللہ ہی ہے جو لوگوں کو بچاتا ہے۔ یہاں سے سیکھنے کی بات یہ کہ جہاں صحابہ نے غلطی ہوئی،
چھوٹی سی جسے کہا جائے خطا ہو گئی ان سے، اور خطا ہونے کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا کہ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ تو ساتھ ہی دیکھے قریشی لشکر چاہتا تو اس پوزیشن کا فائدہ حاصل کر سکتا تھا، لیکن کیسے اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ تو دلوں کو پھیرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ کثرت سے یہ دعا پڑھا کیجئے۔ ہمارے دل کی حالت بھی آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے نا، تو ایسے موقع پر یہ دعا بڑی افیکٹو ہے، دل سے مانگا کیجئے۔ تب وہ چاہتا تو اسلامی لشکر کو ختم کر سکتا تھا، لیکن کیا کہ وہ ادھوری فتح پر اکتفا کرتے ہوئے مکے جسے کہا جائے لوٹتے ہوئے نظر آئے۔ اب منافقین نے اپنی فطرت کے مطابق وسوسہ اندازی شروع کر دی کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو انہیں ہرگز شکست نہ ہوتی۔ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو ہار ملتی ہے نا، تو ایسے موقع پر جو سو کالڈ مسلمان کہنے کو تو ہوتے ہیں، لیکن دراصل ان کے اندر ایمان کی شمع نہیں ہوتی، تو وہ اس انداز سے ہی جسے کہا جائے ایسی باتیں کرتے ہیں، وسوسہ اندازی کریٹ کرتے ہیں کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو ایسے تو ناکام نہیں ہوتے، ایسے تو شکست نہیں ہوتی۔ اس طرح کے تبصرے کرنا عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کوئی بھی زندگی میں موقع ہو نا، تو بعض اوقات آپ کسی کام کی پلاننگ کرتے ہیں، وہ پلاننگ جو کرتے ہیں وہ اس انداز سے سکسیسفل نہیں ہوتی جیسا آپ چاہتے ہیں۔ ایسے موقع پر لوگ اپنے تبصرے ضرور شروع کریں گے، اسپیشلی وہ لوگ جو آپ سے جلتے ہیں، جو آپ کو پسند نہیں کرتے۔ تو ایسے موقع پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بلا وجہ تبصرے کرنا۔ دیکھیے ایک تبصرہ ہوتا ہے کہ جو کہ خیر خواہی کا ہوتا ہے، کہ آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے کہ 55 آیات میں غزوہ احد پر تبصرہ کرنے کے بعد تقریباً 25 آیات میں منافقین کا تذکرہ کیا، جو فتنہ فساد کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے دیتے ہی نہیں تھے۔ پھر دیکھیے کہ احد کے شہداء کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کو روحا کے مقام پر پہنچ کر اپنی اس غلطی کا احساس ہوا کہ میں جنگ کی اہداف پوری طرح حاصل کی بغیر لوٹ آیا ہوں، یعنی کہ مراد کیا کہ جو میں نے ایک ٹارگٹ بنایا تھا اس کو کمپلیٹ نہیں کیا، اور اپنے ساتھیوں کی ملامت کی وجہ سے وہ دوبارہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہا ہے۔ آپ اس کے ارادے کی خبر سن کر خود ہی قریشی لشکر کے تعاقب میں چل پڑتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ تعاقب میں صرف انہی مجاہدین کو جانے کی اجازت ہے جو کل کی جنگ میں شریک تھے۔ آپ اسے اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین علیہم کے دیکھیے کہ ان کی ایمان و یقین اور عزم وفا کا ابھی دیکھیے 70 شہداء کو دفن کر کے فارغ ہوئے ہیں، زخموں اور تھکاوٹ سے نڈھال ہیں، لیکن انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور انتہائی جسے کہا جائے سرحد سے سفر کرتے ہوئے مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام تک جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دل میں رعب ڈال دیا، اور وہ تیزی سے مکہ کی جانب کوچ کر گئے۔ مذکورہ مقام کی مناسبت سے اسی وجہ سے اس کو غزوہ حمر الاسد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے جنگ میں زخمی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جو نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی شان میں یہ آیات نازل کرتی نا، کتنے زخموں سے چورتے نا، کتنے زیادہ نڈھال تھے، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود زخمی ہونے کے باوجود کیسے لبیک کہہ رہے نا، اور کیسے نیکی اور پرہیزگاری کا رویہ اختیار کیے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے نا۔ آج ہم کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم ملے۔ کیا کچھ انہوں نے جسے کہا جائے جنگ احد کے دوران نہ کھویا، لیکن اس کے باوجود کتنی ڈٹرمنیشن تھی نا، کتنا حوصلہ تھا، کتنا اللہ تعالیٰ پہ توکل تھا، اسی لیے تو فوراً لبیک کہہ دیا اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر۔ آج میں اور آپ کبھی بھی ہماری زندگی میں حالات کیسے بھی ہوں، ہم کتنی ہی زخموں سے چور ہوں، ہم کتنا ہی مجروح ہوں، لیکن ایسے موقع پر وہی اسٹیڈ فاسٹ رہتا ہے، وہی ثابت قدم رہتا ہے جو واقعی جسے کہا جائے اللہ پر توکل کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ جو زخم ہے یہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے چلے جائیں گے۔ تو اصل بات ہے میں اور آپ جب تک استقامت کا پہاڑ نہیں بنیں گے،
اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک نہیں کہیں گے تو بات یہ کہ میں اور آپ کیسے اجر عظیم کی توقع رکھ سکتے ہیں نا. صحابہ نے کیا کچھ قربانی دے دی نا, اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال کو ان آیات میں رکھ دیا. پھر آگے دیکھیے کہ اللہ کی نبی کی صفات بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر رحم دل لیں, اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں. پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب دیکھیں کہ مسلمانوں کو یہ ہدایات دینے کے بعد پھر سے دیکھیں غزوہ احد کے حالات اور نتائج کا ذکر شروع ہوا ہے. اللہ کے رسول کی نافرمانی کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو سزا ملی وہ عبرتناک تھی. اور اس واقعے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کرنے والوں پر شدید گرفت فرماتے یا کم سے کم ان سے خفا ہی ہو جاتے. لیکن دیکھیے یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے حق میں بہت نرم دل تھے. ورنہ اگر آپ سخت دل ہوتے یا کم از کم اس نافرمانی پر شدید گرفت فرماتے تو پھر مسلمان آپ کے قریب آنے سے ہی گریز کرنے لگتے. تو اللہ تعالیٰ نے خود ان نافرمانی کرنے والوں کو اور راہ فرار اختیار کرنے والوں کو معاف کر ہی دیا تھا. اب اپنے پیغمبر کو ہدایت دی کہ آپ بھی ان سے کیا کیجیے, درگزر کیجیے, اور نہ صرف درگزر کیجیے بلکہ ان کے لیے مجھ سے بخشش بھی طلب کیجیے. اور جیسے غزوہ احد سے بیشتر ان سے مشورہ کرتے تھے تو جو بھی مجالس یا مشاورات ہوتے تو اس میں ان کو شریک کیجیے, اور آئندہ بھی ایسے کیجیے, اور اپنے دل میں ان کے لیے کسی قسم کا رنج نہ رہنے دیجیے. یہ مجھے اور آپ کو بتا دیا گیا. جب میں اور آپ ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں ایسے موقع پر لوگوں سے غلطی ہوتی ہے تو ایسے موقع پر بجائے کہ آپ بد زبانی کا مظاہرہ کریں, آپ جسے کہا جائے سخت دلی کا مظاہرہ کریں, لوگوں کو معاف کرتے ہیں. یہ ایک لیڈر کی خوبی ہوتی ہے کہ کیا کرتا ہے, وہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کے لیے استغفار بھی کرتا ہے نا, کہ اگر کسی سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی تو ایسے موقع پر کثرت سے ان کے لیے استغفار کریں. کیونکہ جو چیز انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے وہ ہے نرم دلی, یعنی رحم دل ہونا نا. جتنا آپ سخت دل ہوں گے, بد زبان ہوں گے, لوگ آپ کے پاس سے چھٹنا شروع ہو جائیں گے. اور پھر ساتھ ساتھ مشورے کا بتا دیا کہ معاملات کے سارے جو بھی پہلو ہوتے ہیں ان میں مشورہ کیجیے. ہر ایک کا مشورہ جسے کہا جائے صاحب رائے ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو مشورہ دے رہے ہو اس پر عمل بھی کیا جائے. ہر وہ مشورہ عمل کیا جاتا ہے جو کہ قرآن و سنت کے قریب ہوتا ہے یا اس کے موافق ہوتا ہے نا. تو الحمدللہ, تو یہ ایک بات میری اور آپ کے لیے سمجھ میں آ گئی کہ مشورہ تو اپنی جگہ کریں گے, لیکن یاد رکھیے یہ جو مشورہ ہے یہ اللہ سے توکل کے خلاف نہیں ہے, اللہ کے ساتھ بھروسے کے خلاف نہیں ہے. یعنی جہاں آپ مشورہ کریں گے اور مشورے کے ذریعے سے جو کام کرنے لگیں گے اس میں اپنا جو آپ کا ارادہ ہوگا, عزم ہوگا, وہ خالص اللہ پہ توکل کرتے گئے کہ ہم نے اپنے جانتے کوئی کام ڈیسائیڈ کر لیا, اب اللہ پہ توکل ہے, اور پھر وہ کام انشاءاللہ آپ کرنا شروع کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے موقع پر اپنے دل کو کھولنے والا بنائے. کبھی بھی کسی موقع پر بڑی آپس میں کام کرنے والوں میں اگر کچھ اس طرح کی باتیں ہو جائیں تو لوگوں کو معاف کرنے والے بن جائیں. تو احد کی جنگ کی شکست سے جو میں نے اور آپ نے بات سیکھی وہ یہ کیا کہ مجھے اور آپ کو کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. کبھی بھی بہت زیادہ آزمائش آپ کے اوپر آئے تو آپ یہی سوچیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا, اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں, کیونکہ صبر کرنے والوں کا جو اجر ہے وہ بھی حساب ہے. پھر یہ کہ تقوی کے خلاف کام نہ کریں, کیونکہ اس سے بھی جسے کہا جائے انسان آپس کی جو ایک ٹیم ورک ہے وہ بکھرتا ہے. پھر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور چوتھی چیز, مال کی تمام میں مبتلا نہیں ہونا. یہ جو مال ہے نا آج کے دور کا بڑا فتنہ ہے, اسی وجہ سے دیکھیے کتنے گھر ہیں جو ٹوٹتے جا رہے ہیں نا. تو الحمدللہ جب آپ انشاءاللہ ان شکست کے اسباب پر غور کریں گے تو آپس کے جسے کہتے ہیں کاموں میں یا آپس کی گھر کی مشکلات میں انشاءاللہ آپ اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مصیبت مجھ پر کیوں آ گئی. ساتھ جو مصیبت آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے.
پھر آگے دیکھیے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھے، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔ یعنی شہید جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جو شہید ہوتا ہے وہ دراصل زندہ ہے۔ اسی لیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے، پوچھا کیا بات ہے جابر، میں تمہیں شکستہ قادر دیکھ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے اور قرض اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ بشارت نہ دوں کہ اس کی اللہ سے کیسی ملاقات ہوئی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرتا مگر پردے کے پیچھے سے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو زندہ کیا، پھر اس سے رو در رو بات کی اور پوچھا کچھ آرزو کرو جو میں تمہیں عطا کروں۔ تیرے باپ نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دوبارہ زندگی دے تاکہ میں دوسرے مرتبہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات پہلے سے طے ہو چکی ہے کہ لوگ دوبارہ دنیا کی طرف نہ لوٹیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے جیسے 70 صحابہ، تو وہ ہرگز مردہ نہیں ہے بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور رب کے پاس روزی دیے جاتے ہیں۔ تو کیسے صحابہ کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ پھر آگے سے دیکھے بتایا جا رہا ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کرے، بلکہ وہ ان کے لیے بدتر ہے۔ ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کی توق پہ ڈالے جائیں گے۔ آسمان و زمین کی میراث اللہ کے لیے جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ آگے ہے۔ خاص کر یہاں پہ دیکھیے زکوٰۃ کے حوالے سے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کی گناہ کی وعید کا ذکر ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے پھر وہ اس سے زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں ہوگا جس کی آنکھوں پر 2 کالے نقطے ہوں گے۔ وہ سانپ اس کے گلے کا توق بن جائے گا اور اس کی دونوں باچھیں پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور پھر آپ نے یہی آیت پڑھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کو ادا کرنے والا بنائے جو کہ فرض صدقہ ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ساری میراث تو اللہ تعالیٰ کی ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جو تو تندرستی کی حالت میں مال کی خواہش، مالدار ہونے کی امید اور محتاجی کا ڈر رکھتے ہوئے کرے اور اتنی دیر مت لگا کہ حلق میں دم آ جائے تو اس وقت یوں کہنے لگے کہ اتنا مال فلاں کو دے دینا، اتنا مال فلاں کو، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چکا۔ یعنی جیسے آپ مرتے ہیں فوراً جو آپ کے ورثاء ہیں وہ اس کے وارث بن جاتے ہیں۔ تو اصل بات ہے میں اور آپ جو بھی اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہیں اسپیشلی دیکھیے وہ صدقہ جو آپ پہ فرض ہے۔ دیکھیے آج انشاءاللہ نکالیے، رمضان کا مہینہ ہونے والا ہے، شروع ہونے والا ہے، تو دیکھیے کہاں کہاں آپ نے اپنے صدقات کو دینا اور کتنی جسے کہا جائے آپ کی زکوٰۃ ہے تو اس کی کیلکولیشن کیجیے اور اللہ کی خاطر اس کو دیجیے، ورنہ تو کل بہت بڑا جسے کہا جائے پکڑ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے، آمین۔ پھر آگے بتا دیا گیا کہ جو کام تم کو کہی ہے وہ تو کرو کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے۔ بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہی کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ الحمدللہ کل جنت میں جائیں اور آگ سے ہٹا دیے جائیں تو بات ہے کہ اس دن کے لیے تیاری کریں۔ اور ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو اس لحاظ سے عذاب و ثواب مرنے کے ساتھ ہی عالم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے، اور کامیابی کا یہ معیار ہے کہ انسان دوزخ کی آگ سے بچ جائے، دوزخ کے عذاب سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت کو طلب کرنے والا بنائے اور اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہنے والا بنائے۔ آپ خود اپنے لیے قبر کے عذاب، دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے اور جنت کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انا نسألک الفردوس الاعلی من الجنہ۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے، اور اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب الجہنم، اس طرح سے دعا مانگا کیجیے۔ اور پھر بتا دیا کہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے نا۔ دنیا میں کسی پر نعمتوں کی بارش ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ وہ حق پر ہے، اور اللہ کے
کیا وہ بہت ہی مقبول بنتا ہے۔ اسی طرح کسی کے اوپر مصائب و مشکلات کا آنا اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتے خدا نخواستہ کہ اللہ اسے ناراض ہے یا وہ باطل پر ہے۔ بعض اوقات نتائج اس کے برعکس ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں سے کسی کو دنیا کی رونق اپنے پاس آتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، یہ تو دھوکے کا سامان ہے نا۔ اصل بات ہے کہ دنیا کی عارضی اور بہار اور ظاہری زیب و زینت میں اتنی کشش ہے، اتنی جسے کہا جائے فریب ہے، جس میں مگر ہو کر انسان بعض اوقات آخر سے غافل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات غافل ہی رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت آتی ہے، تب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ مجھے دنیا میں رہ کر کیا کرنا چاہیے تھا اور میں کیا کرتا رہا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو آج ہی اٹھ کر ان کاموں کی توفیق دے کہ جو کل انشاءاللہ قیامت کے دن، آخرت کے دن میرے اور آپ کے لیے جسے کہا جائے کامیابی کا ذریعہ بن سکیں۔ ویسے بھی یاد رکھیے کہ جو مصیبت انسان کے پر آتی ہے تو وہ انسان کو صبر سکھاتی ہے، استقامت کی عادت پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر جو اخلاقی کمزوریاں ہوتی ہیں نا اس کا علاج ہوتی ہے، انسان کی درجات بلند ہوتے ہیں، اور پھر اصل بات پتہ چلتا ہے مصیبت آنے پر کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو آزمائش کے موقع پر ثابت قدم رہنے والا بنائے۔ پھر آگے سے سورہ آل عمران کا اختتام ہو رہا ہے، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں نا، یعنی جو لوگ زمین اور آسمان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اسرار و رموز پر غور کرتے ہیں، انہیں کائنات کے خالق اور اس کے اصل فرما روا کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی طویل و عریض کائنات، یہ لگا بندھا نظام جس میں ذرا خلل واقع نہیں ہوتا، یقیناً اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اسے چلا رہی ہے اور اس کی تدبیر کر رہی ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ آگے انہی اہل دانش مندوں کی صفات کا ذکر ہے کہ جو کہ اٹھتے بیٹھتے کروٹوں پر لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ سے لے کر آخر سورت تک یعنی 200 آیات تک، یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو پڑھتے اور اس کے بعد وضو کرتے۔ تو آپ بھی انشاءاللہ کوشش کیجئے کہ یہ جو آیت 190 سے لے کر 200 ہے اس کا اہتمام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تہجد کی توفیق دے اور ان آیات کو پڑھنے کی توفیق عطا کر دے، آمین۔ اور سورت کے اختتام پر دیکھیے فلاح کامیابی کے 4 اصول بیان فرما دیے۔ صبر، پہلا چیز کیا ہے؟ صبر، دین پر جمے رہنا اور مشکلات اور مسائل کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا۔ دوسری چیز مصابرہ، دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا۔ تیسرا مرابطہ، دشمنان دین سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، روابط کہتے ہیں نا تیار رکھنا۔ اور چوتھی چیز تقویٰ، ہر حال میں اور ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو یہ ہے فلاح کے 4 اصول کہ اگر آپ ان 4 کاموں کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کامیاب ہوں گے۔ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، یہ ہے کامیابی کی کنجی، یہ ہے سعادت و نیک بختی کا ذریعہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کاموں کو کرنے والا بنا دے انشاءاللہ۔ سورہ النساء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مدنی سورت ہے، 176 آیات ہے۔ اسے سورت نساء کو کبریٰ یعنی بڑی سورت نساء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں 28 پارے کی جو سورت طلاق ہے اس کو سورت النساء اور جسے کہا جائے قصرہ کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹی سورت نساء نا، قصر سے قصرہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس صورت میں ایسے احکامات کثرت سے بیان ہوئے جو کہ خواتین سے متعلق ہیں، اس لیے اس کو سورۃ النساء کا نام دیا گیا۔ اس صورت کا جو حصہ چوتھے پارے میں ہے اس میں انشاءاللہ جو اہم باتیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اب یہ دیکھیے کہ سورہ آل عمران کا اختتام اتقوا اللہ سے ہوا نا، کہ کامیابی کی ضمانت جو ہے وہ تقویٰ، اور سورہ النساء کا آغاز بھی اتقوا ربکم سے ہوا کہ اپنے رب سے ڈرو۔ تو اصل بات ہے کہ تقویٰ جو ہے انسان کی دنیا اور آخرت میں سعادت کا، کامیابی کا ذریعہ ہے نا۔ تو پھر بتا دیا کہ تم سب کو ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا نا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہی سے انہی کی بیوی بنائی، اور پھر کیسے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا، اور ساتھ میں جو بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ سے ڈرنے کے ساتھ رشتہ داریوں کو توڑنے سے منع کیا جا رہا ہے، کہ توڑنے سے ڈرو، اجتناب کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران کی حیثیت سے قائم و دائم ہے۔ دیکھیے
دیکھیے رحم کیا ہے نا، ارحام رحم کی جمع ہے، اور رحم کے بارے میں آتا ہے رحم رحمان سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم سے فرمایا جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، جس نے تجھے کاٹ دیا میں اسے کاٹ دوں گا، اور جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عدلی کا بدلہ صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ دوسرا آدمی صلہ رحمی نہ بھی کرے تو تجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو میں اور آپ کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا رشتوں کو توڑنے کے لیے نا، تو میں اور آپ کیا کریں، رشتوں کو جوڑیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر نگران ہے، وہ دیکھ رہا ہے مجھے اور آپ کو نا، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ پھر آگے سے دیکھیے، یتیموں کے اموال ان کے حوالے کر دیے جائیں اور انہیں ہتھیانی یا عمدہ مال کو رتی مال سے بدلنے کی کوشش نہ کی جائے۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ نا آپ نے معراج کا واقعہ بیان کرنے کے دوران فرمایا کہ میں نے چند لوگوں کو دیکھا کہ جن کے لب اونٹوں جیسے تھے، اور ایک فرشتہ ان کے لب کھول کر منہ میں آگ کے انگارے ڈالتا تو وہ ان کے نیچے سے نکل جاتے، اور وہ درد کے مارے چیختے چلاتے، پھر فرشتہ کیا کرتا اور انگارے ان کے منہ میں ڈال دیتا، انہیں مسلسل یہ عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال نہ کھایا کرتے تھے۔ تو یتیموں کا مال ہتھیانہ نہیں ہے، عمدہ مال کو رتی مال سے بدلنے کی کوشش نہیں کرنی، اور یہ حکم یتیم بچوں کے بارے میں بھی اور یتیم بچیوں کے بارے میں بھی ہے، لیکن عام طور پر یتیم بچیوں کی میراث میں ناجائز تصرف زیادہ کیا جاتا ہے نا، کہ بچیوں کو میراث سے محرومی کر دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تم کو جو کچھ چاہیے اس میں دینا تھا دے دیا، اب یہ جسے کہا جائے جیسے تمہارا اس پر کوئی حق نہیں۔ پھر آگے سے عورتوں کی 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے، مگر شرط لگا دی کہ شوہر ان کے حقوق ادا کرنے کی سخت رکھتا ہو اور ان کے درمیان عدل و انصاف ملحوظ رکھ سکے۔ اگر شوہر ایسا نہیں کر سکتا تو اسے ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں 4 شادی کو کیسے پرومیننٹ کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات مرد جو ہے عورت کو دھمکی بھی دینے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے اجازت دی گئی ہے مگر یہ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو ایسے موقع پر ایک ہی بیوی پر اکتفا کریں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیوی جوان ہے نا، دوسری بوڑھی ہے، ایک خوبصورت ہے دوسری اتنی نہیں ہے، ایک ہماری ہے دوسری جسے کہا جائے مطلب شوہر دیدہ ہے، کوئی خوش مزاج ہوتا ہے، کوئی تلخ مزاج ہوتا ہے، کوئی بد مزاج ہوتا ہے نا، کوئی بہت برائٹ ذہن کا مالک ہوتا ہے، کوئی کن ذہن ہوتا ہے نا۔ تو بعض اوقات کسی بیوی کے اندر یہ جو چیزیں خوبی ہوتی ہیں نا، وہ شوہر کی طرف میلان کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر جو ایک قلبی تعلق ہے اس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن جس طرف مجھے اور آپ کو توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ کہ وہ خاوند جو ہے، شوہر جو ہے، وہ انصاف کا مطالبہ کرے، کن کن چیزوں میں، نان نفقے میں، اس کی ضروریات کا خیال رکھنے میں، شب بسری کے سلسلے میں، یعنی رات کو جو باری مقرر ہوتی ہے اس کے سلسلے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں میں سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ محبت تھی، اور اس کی یہ وجہ تھی کہ آپ کنواری تھی، نو عمر تھی، ذہین تھی، فتین تھی، خوش شکل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ جن باتوں میں مجھے اختیار ہے ان میں سب بیویوں میں سے یکساں سلوک کرتا ہوں، اور جو باتیں میرے اختیار میں نہیں تو وہ مجھے معاف فرما دے۔ کچھ چیزیں جو آپ کا اختیار میں نہیں ہوتی، بعض اوقات آپ اتنے اچھے ہوتے ہیں، آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ کے ایک مرد کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے نا، تو ایسے موقع پر پھر ان چیزوں کی پکڑ نہیں ہے۔ پھر آگے دیکھیے کہ تعداد ازواج کا سلسلہ جو تھا اسلام سے پہلے بھی تھا، مگر دیکھیے وہ کسی قید یا ضابطے کا پابند نہیں تھا۔ کتنی زیادہ بعض اوقات 100 شادیاں ہوتی تھی، اور نہ ہی بیویوں کے درمیان کوئی عدل و مساوات کی کوئی شرط رکھی جاتی تھی۔ ایک شخص 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کر سکتا تھا، پھر ان میں سے جس کے حقوق چاہتا ادا کرتا اور جسے چاہتا معلق رکھتا۔ اسے نہ تو طلاق دی جاتی اور نہ اس کی ازدواجی اور معاشی حقوق ادا کیے جاتے، اور اسے آپ زندہ شوہر والی بیوہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اسلام نے کیا کیا، تعداد متعین کر دی اور حقوق کی ادائیگی کو بھی فرض کر دیا۔ آپ دیکھیے آج یورپ میں دیکھیے جو تہذیب ہے پوری دنیا کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتی ہے نا، وہ قانونی اعتبار سے تو ایک سے زیادہ عورتوں سے تعلق رکھنے کو جائز قرار نہیں دیتے، لیکن آپ دیکھیے غیر قانونی طور پر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے نام پر کتنی عورتوں سے تعلقات کو قائم کرتے ہیں نا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج دیکھیے آج
آج یہ حقیقت کا اعتراف کیسے کیا جا رہا ہے نا کہ اپنے مسلمان بھی ذہنی اور عملی طور پر اس تہذیب کے جسے کہا جائے ہم نوا دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اس انداز سے مطلب اس ذہنیت کو اپنائے نا۔ اسلام کا پھر دیکھیے سورج طلوع ہونے سے پہلے عورت کو میراث میں کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا، اور اہل عرب کا معقولہ تھا کہ ہم اسے کیسے مال دیں جو گھوڑے پر سوار، جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکے، نہ تلوار اٹھا سکے، اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ عرب کی جاہلانہ اصول کی بنیاد پر بچوں اور خواتین کو میراث سے محروم رکھا جاتا۔ اسلام نے کیا کیا؟ اس ظلم کا خاتمہ کیا اور بچوں اور خواتین کو بھی وراثت کا حقدار قرار دیا۔ عورت کو حصہ دینا اس پر کسی کا احسان نہیں ہے، بلکہ اس کا حق ہے، اس کا فریضہ ہے جو اسے دیا جاتا ہے، اور اس کی ڈیٹیل آپ الحمدللہ جسے کہا جائے تفسیر میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر یہ کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور میراث بھی ان کا حصہ بیان کرنے کے بعد ان خواتین کا تذکرہ ہے جن کے ساتھ قرابت، جن کے ساتھ نسبت، جن کے ساتھ مصاہرت یعنی سسرالی رشتہ داری یا ردات کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے، تو ان کی پھر ڈیٹیل دی جا رہی ہے کہ کن کن کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آج دیکھیے کہ وراثت کے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، کیونکہ ہم وارثوں کو ان کا حق نہیں دیتے، اور جو وصیت کی جاتی ہے اس پر عمل بھی نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے دیکھیے کیسے گھر ٹوٹے ہوئے نا، کیسے رشتے کھٹے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ جو وراثت میں غلطی ہو جاتی ہے اس کے بعد کتنی بڑی جسے کہا جائے عذاب ہے جہنم کا نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان احکامات پر عمل کر کے ان کو امپلیمنٹ کرنے والا بنائے، ان علوم کو سیکھنے والا بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم فروز، قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ میں وفات پانے والا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم تین ہے، ان کے سوا جو کچھ ہے وہ فضل ہے، آیات محکمات کا علم، سنت قائمہ اور انصاف کے ساتھ ورثہ کی تقسیم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان وراثت کے علم کو جو کہ علم الفروز ہے اس کو سیکھنے والا بنائے، تاکہ جو جس کا حق ہے اس کو زندگی میں مل جائے، اور جو بھی میت نے منت مانی ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کو بھی امپلیمنٹ کیا جائے۔ جب تک میں اور آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو یاد رکھیے بہت بڑی پکڑ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہے تو اسے 2 راتیں بھی سال میں نہ گزارنا چاہیے کہ وصیت اس کے پاس لکھی بھی موجود نہ ہو، اور وصیت 1/3 سے مال میں سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس علم کو سیکھ کر اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی کر دے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر کثیرا، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب اپنے لیے دعا کر لیجیے۔ انشاءاللہ اب آپ کی باری ہے آج کے لیسن سے۔ الحمدللہ اب آپ جلدی جلدی سے ہینڈ ریز کیجیے اور یہ بتائیے کہ آج چوتھے جز سے کون سا جسے کہا جائے پورے خلاصہ قرآن میں کیا بات آپ کو بہت اسٹرائک کی، یا جسے کہا جائے پورے جز میں سے کون سی آیات ہے جو آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے دین کے کام میں۔ جی سسٹر وحیدہ، انشاءاللہ میں آپ کو انمیوٹ کرتی ہوں۔ جی انشاءاللہ آپ لیجیے مائک۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اس میں ہر طرح کا اللہ تعالیٰ کا حکم دیا گیا اس بارے میں، جی اور کل ایک بات ہو رہی تھی نا کہ کسی نے کہا تھا کہ مولوی تو صرف کچھ بتاتے نہیں ترقی کا، اور وہ جی جی صرف وہ اسلام کا ہی بتاتے ہیں۔ یہ جب میں سن رہی تھی تو ایک بات میرے ذہن میں اتنی وہ گھوم رہی تھی کہ اس میں تو کھول کھول کے ہر چیز کا بتا دیا گیا ہے، ترقی کا بھی، پستی کا بھی، اونچائی کا بھی، اس کا بھی، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتا دیا ہے۔ بالکل دیکھیں سب سے زیادہ عورت کی حرمت، کہ جس وقت کے ابھی بھی دیکھ لیں جو اسلام میں نہیں ہے ان کے خیال میں عورت کیا چیز ہے۔
صحیح اور ہے. ہمارے حکم اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے دیے ہیں کہ اس کا حقوق میں کمی نہ آئے, کسی طرح کے حقوق میں کوئی کمی نہ آئے. اور اللہ کو اگر خوش کرنا ہے تو اس کے احکام مطلب کرنا ہے. اگر کوئی پوری اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھول کے اس میں بتا دی. اور دیکھیں ذرا کہ ظلم جو ہے نا انسان کرتا ہے, اس وقت محسوس نہیں ہوتا میں کسی پہ ظلم کر رہا ہوں. یہ چیز ہمارے لیے اتنی اچھی ہے نا کہ بہت زیادہ عام ہے کہ ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر. جی یہ جی کتنا بڑا ظلم ہے, اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. یہ تو معاف ہی نہیں ہے کہ کسی اگر ہم تقوی والے ہیں تو اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم سے کسی کو زیادتی نہ ہو. کوئی کرتا ہے تو اسے درگزری کرے. الحمدللہ. بہت اچھا ہے. سب سے پہلی بات کہ یہ صورت مجھے جب شروع ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہی نہیں جو اپنی چیز پسند دوسرے کو نہ دے. جی جی اتنا اچھی ہے نا یہ والی, اس کا شروع اتنا اچھا کہ اگر اللہ سے محبت ہے نا تو اپنی پسندیدہ چیز دی جائے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو چیز نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں جو ہمیں پسند ہے, جس کے پاس توفیق نہیں ہے یہ چیز اس کو جائے. سبحان اتنی اللہ. اچھی مجھے یہ بات مطلب کہ جب بھی میں اس کو صورت کو پڑھتی ہوں نا تو مجھے یہ اتنی اچھی بات لگتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں ضرورت, اللہ تعالیٰ تو دیتے ہیں, ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کے پاس نہیں ہے ان کا وسیلہ بنایا ہے کہ ہم ان کو دیں وہ چیز جو ہمیں پسند ہے. کہ وہ ہماری آزمائش ہے اس میں کہ ہم وہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. تو یہ بہت اچھی اس میں ساری بات اپنے اوپر وہ بہت زیادہ ہٹ کرتی ہے. ماشاء اللہ, بارک اللہ. سسٹر وحیدہ ماشاء اللہ بہت اچھی آپ کی شیئرنگ ہے. واقعی اگر وہی بات ہے نا کہ جب قرآن پڑھتے تو مختلف آیات کا امپیکٹ آپ کے دل پر مختلف ہوتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنی فوکس کے ساتھ بات کو سن رہے ہیں نا. جتنا آپ فوکس ہوتے ہیں نا, یقین کریے کچھ نہ کچھ قرآن ضرور آپ کے دل پر اثر کرے گا. لیکن اگر ہم ڈسٹریکشن میں ہوتے ہیں نا تو وہی بات ہے کہ ہمیں لگتا تو ہے ہم نے سنا, لیکن دراصل نہیں سنا ہوتا. ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو چونکہ بہت ساری آیت بار بار سنو تو دل چاہتا ہے ان کو سنتے رہو, کیونکہ وہ ہماری دل کی بہار ہوتا ہے. ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس آیت پر عمل کریں. بس دعا کریں کہ پورا قرآن مجید ہم سب کے لیے جسے کہا جائے عمل کی راہیں کھول دے. بارک اللہ. سسٹر وحیدہ, سسٹر صدرہ پلیز آپ مائک لے لیجیے, انشاءاللہ انمیوٹ کر لیجیے. جی سسٹر صدرہ انشاءاللہ. چلیے سسٹر عطیہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ آپ لے لیجئے. جی انشاءاللہ. سسٹر عائشہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ لے لیجئے. آپ لوگ انمیوٹ کیجئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر فاطمہ, میرے لیے جو ہے نا سورۃ النساء کی آخری آیت, یہ جیسے ایک ہے نا آیت تدبر کے مطلب کامیابی کے, آپ کو فلاح کے جتنے بھی ہے نا اصول اس میں مل گئے ہیں کہ صبر کرنا ہے, کیونکہ مشکلات تو آزمائش میں تو ہر کوئی ہے دنیا میں, اور اپنے اپنے حساب سے ہر ایک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آزمائش میں ہے دنیا میں, ہر کوئی اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمایا ہوا ہے. پھر وہ یہ کہ اگر اس پہ وہ صبر کرے, اور پھر جو یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہے کہ وہ اس پہ صبر آئے, پھر اتنا صبر کہ اگر کوئی دوسرا اس کے ساتھ جو ہے لائک جو اب صابر ہے خود تو صبر کرے, لیکن یہ کہ اگر کسی دوسرے کو بھی مشکل میں دیکھے اس کو بھی پھر وہ تلقین کرے نا صبر کی. اسی طرح پھر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی صلہ رحمی کہ آپ کے رابطے دوسروں کے ساتھ لائک اتنا کمپلیٹ ایک جیسے انسان کی زندگی کا پورا ایک پیکیج ہوتا ہے نا, جیسے کہ اس کو جو دنیا میں اس کی جو ہے وہ کامیابی, پھر ظاہر ہے دنیا میں اگر آپ اللہ کے احکامات پر چلیں گے تو, اور پھر آخر میں ڈر اللہ کا تقوی, تو اگر آپ یہ 4 کام کریں گے تو فار شور انسان, ایک تو ہمارا دین اتنا آسان ہے اس سے ہماری زندگیاں بھی آسان ہو جائیں گی, اور پھر یہ ہے کہ اگر دنیا میں آپ ان اصولوں پہ چلیں تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر آخرت میں بھی کامیابی ہے, کیونکہ اس میں کہا کیا ہے نا کہ اللہ تم تفلحون کے تاکہ تم فلاح پاؤ. تو فلاح تو یہ ہے کہ ہمیں جو آخرت میں ہم جو آگ سے بچ گئے تو وہی فلاح پا گئے نا.
सुभान अल्लाह, बारक अल्लाह, माशाल्लाह सिस्टर आशी, बारक अल्लाह। बहुत ही आई ओपनिंग आयात और वाकई पूरी दीन का खुलासा भी और कामयाबी की कुंजी भी है ना। तो इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी का मोटो बनाइए। देखिए क्या क्या काम है जो इसमें मेंशन किए गए, जैसे अभी सिस्टर आशी ने भी इसको इलेबरेट किया। तो इंशाल्लाह इसको करेंगे तो अल्लाह के इज़्न से अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी से हमकिनार करेंगे। बारक अल्लाह। सिस्टर आती सिस्टर प्लीज़ आप ले लीजिए। जी सॉरी, मेरे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सॉरी अस्सलाम व क्योंकि पासवर्ड डालना पड़ गया तो मुझे कोई समझ में बात नहीं, नहीं, तो खुला कोई नहीं बात है। नहीं, कोई बात नहीं, माशाल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही बात कहूँगी कि सिस्टर आशी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि अल्लाह का डर ही मेन चीज़ है, और फिर अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ खोल-खोल के बता दी कि सब्र करें हम, और फिर सब्र से ही हमें इस्तिकामत भी आती है, और सही समझ में भी आता है कि चीज़ें कैसे अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी की सब्र बना दिया कि हर चीज़ फिर और आवाज़ रुकी, मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी। आई थिंक मेरा जी सिस्टर आपकी आवाज़ नहीं आई लास्ट में ना। आई थिंक आपका नेट का इश्यू है। सिस्टर अतिया प्लीज़ आप ले लीजिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सिस्टर, आज के सबक से जैसे अल्लाह ताला पे तवक्कुल, और वही लोग मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं जो अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं। फिर ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने सारी मामलात अल्लाह के सुपर्द कर दें, फिर तभी हमारे पास अल्लाह की मदद आती है। और दुआ में हमारा इखलास होना चाहिए जो आजकल मिसिंग है। खैर, लेकिन कि जब हम अल्लाह पर पूरी तरह तवक्कुल करेंगे और फिर अपने सारे मामलात अल्लाह के सुपर्द कर देंगे, तभी अल्लाह ताला हमारी मदद करती। बिल्कुल सही बात है कि वो कहते हैं ना, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र कुल्लु व इलैका यरजुल अम्र कुल्लु, ना कि सारे मामलात जो है वो अल्लाह की तरफ लौटाए जाते हैं। और वाकई जब आप सारे मामलात अल्लाह की तरफ लौटा देते हैं ना, ठीक है वो वक्त बड़ा पेनफुल होता है इस सेंस में कि आपके दिमाग में मुख्तलिफ ख्यालात उस मुसीबत या जो भी तकलीफ आई होती है उससे रेलेवेंट चल रहे होते हैं। लेकिन जब आप अल्लाह की तरफ मामलात लौटा दें और इंशाअल्लाह अल्लाह का जिक्र शुरू कर दें तो कई हद तक जिसे कहा जाए आपकी कैफियत जो है थोड़ी बेहतर हो जाती है। और वक्त आता है कि वो जो तकलीफ है वो अल्लाह के इज़्न से अल्लाह की रहमत में बदल जाती है। तो वही जैसे आपने कहा ना, अल्लाह पे तवक्कुल, यकीन, ये बहुत अहम चीज़ है कि इंशाअल्लाह कि ये हालात भी गुजर जाएंगे। बारकल्लाह सिस्टर अतिया। सिस्टर फरीदा प्लीज़ आप ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने ये कहना था कि वो आपने वो जो आयत जिक्र की है कि वो फिरकाबाजी पे ना, जी आई जी मीन लाइक देयर विल बी 72 सेक्ट्स। इसी तरह लोग अक्सर पूछते हैं कि जब अल्लाह ताला ने कह दिया है तो हमें क्यों परेशानी की जरूरत है। मतलब जब कह दिया है तो इसका मतलब है कि होगे। आई मीन लाइक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब ये हदीस में कह दिया है तो फिर हम क्यों परेशान होते। तो मैंने फिर एक यही क्वेश्चन आया था किसी हमारे मिलने वालों से, तो मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा देखो बात सुनो, इट्स नॉट दैट कि अल्लाह ताला ने कह दिया है तो ये होना तो हो जाएगा और हो गया, ठीक है हो गया, लेकिन क्यों कहा गया, लुक एट इट कि क्यों कहा गया है। आपको मना किया गया है, आपने ये नहीं समझा कि आपको किस किस डायरेक्शन पे कहा है। मतलब क्या है आपका रास्ता, जो सही रास्ता उसी को फॉलो करो ना। अपने आप को डिवाइड और स्प्लिट क्यों कर रहे हैं आप लोग। करोगे तो उसमें नुकसान ही नुकसान है, आपके लिए फायदा कोई नहीं है। तो आप देखिए अभी क्या हो रहा है, यही कुछ हो रहा है ना, क्योंकि हमने अपने आप को डिवाइड कर दिया है। जी बिल्कुल, वही आपकी बात बिल्कुल सही है। वही बात है ना, यहाँ तो जिनको अमल नहीं करना होता ना वो इसी तरह के एतराज़ात करते हैं, ऑब्जेक्शंस लगाते हैं। और आपको हदीस का मफ़हूम याद है कि जब सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकदीर के हवाले से सवाल किया था कि अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ने तो हर चीज़ लिखी हुई है, यानी जो कुछ हमारे साथ होना है अल्लाह के पास पहले से लिखा हुआ सब कुछ मौजूद है, लेकिन फिर अमल की क्या ज़रूरत है। अल्लाह ताला को
تو پتہ ہے کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کون اچھے عمل کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تم عمل کرو، تمہیں انہی کاموں کی توفیق ملے گی جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو. تو آج ہم فرقہ واریت میں جائیں گے اور اسی پہ بحث کریں گے. اس کا مطلب ہماری نیچر ہی ایسی ہے کہ ہم ان ایشوز کو لے کے چلیں کہ جسے کہا جائے جو کہ کہیں حل نہیں ہونے والے، بس جب بتا دیا اس کو ایز از لیں. میرا اپنے اوپر کنٹرول ہے، میں اپنے اوپر کس انداز سے دین کو نافذ کر سکتی ہوں، میرا جو بس ہے میں اس پر کروں. اب آپ دیکھیں نا آج لوگ کتنی بحث کرتے ہیں، حجتیں کرتے ہیں. تو ایسے موقع پر ایسے لوگوں سے فَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، انسان اعراض کرتے ان کو بتا دے اور بتا دے کہ ٹھیک ہے آج آپ اسی بحث و مباحثے میں رہیں گے تو کل اس کا انجام بھی آپ کو صاف نظر آئے گا. اور اگر آپ اسی رضا پہ جو جیسا بتا دیا گیا اس کو سمینا و طانا کریں گے اور اپنی ذات پہ ورک کریں گی تو انشاءاللہ اس کا اثر آپ کو ضرور کل آخرت میں بھی نظر آئے گا. بارک اللہ فیک سسٹر فریدہ. سسٹر شبینہ پلیز آپ لے لیجیے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر فریدہ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. میں بھی ان کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی کہ آج کل ہمارے معاشرے میں، ہمارے ایون کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں ڈپریشن بہت زیادہ ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے حالات سے خوش نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم صبر سے کام نہیں لیتے. ہم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کے ہم کہتے ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اوپر ہے. ہم خود خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو یہ چیز جو ہے، کیوں ہمیں صبر نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیں دیا، ہم اس پہ شکر گزاری نہیں کرتے. اگر ہمیں شکر آ جائے تو پھر صبر بھی آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ بھی ہمارا پکا ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنا بلند مقام دیا. سورۃ النساء جب بھی پڑھتے ہیں ہمیں پراؤڈ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی کی بنا کے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا دیا عورت کو، بیٹی کو، بیوی کو سکون کا ذریعہ بنا دیا. ٹھیک ہے، ماں کے قدم پر جنت دے دی اللہ تعالیٰ نے. تو کتنا مقام دیا اللہ تعالیٰ نے عورت کو. آج ہمارے معاشرے میں جیسے، اور یہ ابھی عورت مارچ گزرا ہے پاکستان میں، اتنا دل دکھتا ہے اس بات پہ، اتنا دل دکھتا ہے. یقین کیجئے کہ ہمارے معاشرے میں یہ عورت کو، ایسی عورتیں باہر نکل کے اپنے حقوق مانگتی ہیں. قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھروں میں بٹھا دیا عزت کے ساتھ. ہم اپنا وہ بے عزت ہو کے سڑکوں پہ آ کے اپنا مقام ڈھونڈتے ہیں، ایسا نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. آمین. بارک اللہ فیک. وہی بات ہے نا کہ جب ہم ویسٹرن جیسے کہا جائے مغربی جو تہذیب ہے، جو ان کا کلچر ہے ویسٹرن، اس سے جب متاثر ہوتے ہیں نا تو ہم اپنی جیسے کہا جائے حقوق کی بات کرتے ہیں ان کے سینس میں. جو جیسے آج عورت جیسے چاہے رہے، جو چاہے کرے، جتنی چاہے جس کے ساتھ فلرٹ کرنا کرے، جو چاہے جس مطلب اس کو ملے. آج بس ہماری جیسے کل بھی بتایا تھا نا، ہماری ویلیوز بدل گئی ہیں. جب ویلیوز بدل جاتی ہیں تو پھر انسان کہیں کبھی نہیں رہتا. اصل بات ہے ہم ان کے ساتھ ایسیمولیٹ ہونا چاہتے تھے، اور ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ہم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے. ان کے اندر کا بغض کھل کے موقع پر نظر آتا ہے. تو میں اور آپ اگر ابھی بھی ہوشیار نہیں ہوں گے اور اپنی دین کو اپنی پورے 5 فٹ کے جسم کے اندر یا 6 فٹ کے جسم کے اندر نافذ نہیں کریں گے تو بات ہے کہ میں اور آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ہم تھوڑے لوگ بھی ملیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیے کارواں بنتا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے، آپ سے قبول کرے. آج کی آیت تدبر کو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور نہ تم ہمت ہارو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. کنڈیشن لگاتی ہے، تم مومن ہو، ایمان کا تقاضا پورا کرتے ہو تو تم ہی غالب رہو گے. دیکھیے تہینونا تھا، یہ نون ڈراپ کر دی گئی ہے. تحزنونا تھا، نون ڈراپ کر دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ لام امر کا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو منع کر رہے ہیں، یعنی آپ کو روکا جا رہا ہے کہ تم کو غم نہیں کرنا ہے، تم کو کمزور نہیں پڑنا ہے. تو میرے اور آپ کے لیے کی پوائنٹ کیا ہے؟ اگر میں اور آپ اپنے لیے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو غم لینے سے منع کیا ہے اور کمزور پڑنے سے منع کیا ہے. تو جب کبھی بھی
آپ کی زندگی میں حالات آئے ایسے نا کہ جو آپ کو لگے کہ بس اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اس آیت کو اپنے لیے موٹو بنا لیے. اللہ تعالیٰ نے جب منع کیا تو مجھے غم نہیں کرنا، غم آئے گا، غم کا حل بھی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلطۃ الرجال حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کثرت سے ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے اور اس آیت کو یاد کر کے کہیں گے کہ انشاءاللہ یہ جو کمزوری آ رہی ہے میرے غم کی وجہ سے، میں کمزور پڑ رہی ہوں، میرا ایمان نیچے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے اگر میں ایمان والی ہوں تو تم غالب آ جاؤ گے. تو کوئی بات نہیں، ابھی میں اس طرح سے ہو رہی ہوں تو میں کیسے غالب آؤں؟ اللہ سے مدد مانگ کر ان دعاؤں کے ذریعے سے. تو کبھی بھی حالات آپ کے پاس برے آئیں، آپ نے غم میں نہیں جانا، ڈپریشن میں نہیں جانا، آپ انزائٹی میں نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھیں گے انشاءاللہ. ساتھ ساتھ میں دیکھیں آپ نے آج کی جو دعائیں ہیں انشاءاللہ آپ اس کا بھی اہتمام کریں گے، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ جسے کہا چاہیے آپ کے جو آپ کے تھنگس ٹو ڈو ہیں، مراد یہ کہ یہ آپ کے عملی کام ہے، انشاءاللہ ایک دفعہ ان کو دیکھ لیجیے گا، گروپ میں پوسٹ بھی ہو جاتے ہیں تو ایک طرح سے چیک لسٹ بن جاتی ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رمضان میں بہترین انداز سے، دیکھیے رمضان آ رہا ہے اور بہت ساری چیزیں آپ کو غم میں ڈالیں گے، آپ چاہیں گے آپ کا روزہ بہترین گزرے، لیکن آگے سے آپ کے بچے، آپ کے گھر والے ایک پیس پہ چل رہے ہیں، آپ الحمدللہ ایمان کی نور سے اس سے مزین ہو رہی ہیں نا، مسلسل قرآن کی آیات آپ کے اوپر آ رہی ہیں. اب آپ ایک اپنی ایک پلاننگ کر رہے ہیں، ادھر سے گھر والوں کی ایک پلاننگ ہے. اب آپ کئی جگہ ہاریں گے، اس وقت ہارنا نہیں، اس وقت آپ دراصل جیتیں گے، کیونکہ آپ اللہ کی رضا پر راضی ہیں. ولا تہنوا ولا تحزنوا، بس انشاءاللہ اس کو آپ نے سارا دن، آج کی پورے دن میں آپ نے اس کو محسوس کرنا ہے، تھرو آؤٹ آپ نے پورے رمضان میں اس کو محسوس کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے قبول کر لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک. انشاءاللہ ہم ایک سیکنڈ مجھے دیجیے.